عالمی سیاست میں چائنا اور امریکہ روایتی حریف سمجھے جاتے ہیں۔ ابھی تک امریکہ سپر پاور ہے اور عالمی اقتدار کی اس دور میں اگر کوئی اور ملک شامل ہے تو وہ صرف چین ہے، جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ امریکہ اور چین کا مخالفت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وبا کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے باوجود دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امریکہ میں آنے والے صدارتی انتخابات نے اس تناؤ میں مزید اضافہ کر دیا اور دونوں ممالک کے درمیان لفظی جنگ بھی اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ یہاں تک کہ رائٹرز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ چائنا وہ سب کچھ کرے گا جس سے میں انتخاب ہار جاؤں۔ اس طرح کے تلخ بیانات سے آنے والے دنوں میں دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان کشیدگی میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں امریکہ کی پھلتی پھولتی معیشت کو مرکزی نقطہ بنانا تھا، لیکن اب شاید ایسا ممکن نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ بہت سی ریاستوں میں اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں، کیونکہ وبا کو پھیلنے سے روکنے میں ناکامی پر ان کے خلاف تنقید بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کے اتحادی فرسٹ ایکشن تنظیم کے سیاسی کمیٹی اشتہارات دے رہی ہے، اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ بیجنگ، بائیڈن، واشنگٹن کی اشرافیہ امریکہ میں چائنا کو سازگار ماحول فراہم کرنا چاہتے ہیں اور بائیڈن اس مہم کے سربراہ ہیں۔ جو بائیڈن نے جواباً ایک اشتہار دیا جس میں صدر پر الزام عائد کیا گیا کہ صدر ٹرمپ وبا پر ہونے والی تنقید کا رخ موڑنا چاہتے ہیں، اور ابتدا میں انہوں نے چائنا سے ملنے والی معلومات پہ ضرورت سے زیادہ بھروسہ کیا۔ اگرچہ دونوں جماعتوں کے موقف میں تضاد ہے، لیکن اس تضاد میں بھی ایک چیز تو واضح ہے، وہ یہ کہ دونوں کے خیال میں بیجنگ کو نشانہ بنانا سیاسی طور پہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ چائنا مخالف جذبات میں اس وقت سے اضافہ ہوا ہے کہ جب صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد چائنا کے خلاف تجارتی جنگ شروع کی تھی۔ وبا کے پھیلنے میں جب بیجنگ کی مجرمانہ غفلت کی بات آتی ہے تو ٹرمپ کا لہجہ مسلسل تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی وہ صدر شی جن پنگ کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور کبھی وبا کو چائنیز وائرس قرار دے کے تنقید کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اب ٹرمپ نے شدید انتخابی موقف اختیار کر لی اور یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ چائنا سے نقصان پورا کروائیں گے۔ انتخابات کے درمیان میں چائنا کو گھسیٹا جا رہا ہے، وہ بھی اس وقت جب ووٹر ناراض ہیں اور انہیں معاشی پریشانیاں لاحق ہیں، کیونکہ ہر ایک جانتا ہے کہ سپلائی لائنز کو امریکہ واپس لایا جانا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اس سے دونوں جانب کشیدگی بڑھے گی، وہ بھی ایسے وقت میں جب وبا کے دوران امریکہ کا انحصار چائنیز میڈیسنز اور طبی آلات پہ ہے۔ شاید یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ امریکہ اپنے روایتی حریف چائنا سے خوفزدہ ہے کہ کہیں چائنا اقتدار کی اس جنگ میں اس کو شکست نہ دے دے، لیکن امریکہ ابھی کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اور یہ عالمی وبا جب چائنا کے شہر ووہان میں پھیلی تو امریکن حکام کی طرف سے سفارتی ادب و آداب کے منافی بیانات دیکھنے کو ملے۔ 31 جنوری کو امریکہ کے سیکرٹری برائے تجارت ولبر روس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ چائنا میں پھیلنے والی وائرس امریکن معیشت کے لیے مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وائرس کو ووہان وائرس کا نام دے دیا، اور اس پہ چائنیز حکام کی طرف سے شدید رد عمل بھی سامنے آیا۔ امریکن پریزیڈنٹ کے ووہان وائرس کے طنز کے جواب میں چائنا کی جانب سے امریکہ پر الزام عائد کیا گیا کہ ووہان میں پھیلنے والا وائرس امریکہ نے پھیلایا۔ چائنیز حکام نے الزام عائد کیا کہ اکتوبر میں وہاں ہونے والی ملٹری گیمز میں شرکت کرنے والے امریکی فوجیوں نے یہ وبا پھیلائی۔ امریکن پریزیڈنٹ نے یہیں پر بس نہیں کیا، عالمی ادارہ صحت پہ بھی الزام لگا دیا کہ WHO نے بیجنگ کی مدد کی اور ساتھ ہی فنڈنگ روکنے کی دھمکی دے دی۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے عالمی ادارہ صحت کو دی جانے والی دھمکی پر اقوام متحدہ نے WHO کی حمایت کر دی۔ اب جب امریکہ وبا سے متاثر ممالک میں پہلے نمبر پر ہے اور وبا کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا، اور جہاں تک چائنا کی بات ہے تو چائنا تو اس وائرس پہ قابو پا چکا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے پہلے کہا تھا کہ 12 اپریل تک وائرس کو کنٹرول کر لیا جائے گا، اور اب کہا ہے کہ جون تک وائرس کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ اس سے پہلے امریکہ کی بے بسی صاف ظاہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے صدر ٹرمپ پر ہلاکتوں کی ذمہ داری عائد کی۔ اس ساری صورتحال میں اگر دونوں ممالک کی صلاحیتوں کا موازنہ کیا جائے تو امریکہ کے مقابلے میں چائنا کی پوزیشن مستحکم نظر آ رہی ہے۔ 3 باتیں تو ایسی ہیں جس کی وجہ سے چائنا نے ثابت کر دیا کہ اس کا پلڑا امریکہ سے بہت بھاری ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ چائنا وبا کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکا ہے، جبکہ امریکہ ناکام دکھائی دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا نے مشکلات کے باوجود اٹلی، اسپین، فرانس اور ایران کی مدد کی، جبکہ امریکہ دوسرے ممالک سے امداد کا منتظر ہے، یہاں تک کہ روس جیسے حریف کی امداد قبول کرنے پہ مجبور ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سفارتی لحاظ سے چائنا کو امریکہ پہ برتری حاصل ہے، کیونکہ اقوام متحدہ، عالمی ادارہ صحت اور کئی ممالک امریکہ کے مقابلے میں چائنا کے حمایتی نظر آتے ہیں۔
یہاں تک کہ یورپین یونین کے وزیر خارجہ جوزف بوریل نے جرمنی کے سفارتکاروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہرین جس ایشیائی صدی کی آمد کی پیشن گوئی کر رہے تھے اس کا شاید وبا کے دوران ظہور ہو چکا ہے، اور اب یورپین یونین کو اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے چائنا کے حوالے سے ایک نئی پالیسی بنانی ہوگی۔ کافی عرصے سے امریکہ کی سربراہی میں چلنے والے عالمی نظام کے خاتمے اور ایشیائی صدی کی آمد کی باتیں ہو رہی تھیں، اور اب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور یورپی یونین کے سربراہان کا کہنا ہے کہ ہم پر کسی ایک سائٹ کا انتخاب کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے شواہد ہیں کہ چائنا عالمی طاقت کے طور پہ امریکہ کی جگہ لے رہا ہے، اور یورپین یونین کو چائنا کے حوالے سے اب ایک مضبوط اور مربوط پالیسی طے کرنی ہوگی۔ تلخ بیانات سے آنے والے دنوں میں دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان کشیدگی میں اور زیادہ اضافے کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ تاریخ میں وبا کو ایسے فیصلہ کن موڑ کے طور پہ دیکھا جائے گا کہ جس کے بعد امریکہ دنیا کی رہنمائی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ اور چائنا کی رقابت کی وجہ سے عالمی ادارے ایسا کردار ادا نہیں کر پا رہے جس کی اس مشکل گھڑی میں ضرورت تھی۔ جوزف بوریل نے تو یہ بھی کہا کہ یورپی یونین کو اپنے مفادات اور اپنی قدروں کو سامنے رکھنا ہوگا اور کسی کا اعلی کار بننے سے بچنا ہوگا۔ چائنا کا عروج متاثر کن ہے، لیکن یورپین یونین اور چائنا کے موجود تعلقات اعتماد، شفافیت اور باہمی تعاون پہ قائم نہیں۔ لیکن ہم نے اگر اجتماعی نظم و ضبط کے ساتھ چائنا کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لیں تب ہمارے پاس شاید کوئی موقع ہو۔ یورپین یونین اور چائنا کی سربراہ کانفرنس میں ہمارے پاس موقع ہوگا کہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے چائنا کے حوالے سے اپنی پالیسیز بنائیں، جس میں دوسرے جمہوری ایشیائی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات بھی ضروری ہیں۔ اور اس صورتحال اس وقت تو اس قدر خراب ہے کہ مختلف امریکن ماہرین معاشیات امریکہ کا معاشی مستقبل خطرے میں قرار دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے معاشی طور پہ کمزور ہونے کے بعد امریکہ کی دنیا پہ ٹیکنالوجی اور فوجی برتری نہیں رہ سکتی، اور واحد سپر پاور کی پوزیشن سے زوال پذیر ہو جائے گا۔ دوسری جانب چائنا نے علمی، سائنسی، طبی اور جیو پولیٹیکل توانائیوں کا استعمال ہوشیاری سے کر کے وبا کو بری طرح شکست دی، اور دوسری طرف یا دوسری صورت میں جو امریکہ چین کو وبا میں پھنسا دے کے معاشی برتری کے شادیانے بجا رہا تھا، اسے گڑھے میں خود کود کیا۔ اور اگر یہ صورتحال مزید کچھ عرصہ جاری رہی تو چائنا دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت تو پہلے ہی رکھتا ہے، اس لیے عالمی طاقت کا توازن امریکہ سے ایشیا منتقل ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگلی سپر پاور چائنا ہو۔ آپ نے اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی، ہمارا آپ کا تعلق رہے گا۔ اللہ حافظ۔